انشائیہ نگار ڈاکٹر سید عباس متقی صاحب ہیں. آپ نے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی سے گولڈ میڈل کے ساتھ اردو زبان میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی. اس کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے فارسی میں پی ایچ ڈی کر ڈالی. حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے آپ نے نہیں کیا تو حیدرآباد یونیورسٹی نے آپ پر پی ایچ ڈی کرا ڈالی. کالم نویس ہیں، بہت اچھا انشائیہ لکھتے ہیں. مختلف اخبار و رسائل میں آپ کے طنزیہ کالم اور مزاحیہ مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں. آپ سید بھی ہیں، عباس بھی ہیں اور متقی بھی ہیں. اگر ایک سال کا نامہ ہو جاتا ہے کسی کتاب کو آنے میں تو اگلے سال 2 کتابیں ایک ساتھ آتی ہیں. آپ کی اردو زبان میں 21 سے زائد تصنیفات شائع ہو کر کے شرف و قبولیت حاصل کر چکی ہیں. ساتھ ہی 5 تصنیفات آپ نے فارسی میں رقم کی ہیں. آپ کے لیے مجھے داغ دہلوی کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں کہ بظاہر بادب یوں حضرت ناصر سے ملتا ہوں، بظاہر بادب یوں حضرت ناصر سے ملتا ہوں، مرید خاص جیسے مرشد کامل سے ملتا ہے. بھرے ہیں تجھ میں لاکھوں خوبیاں اے محفل خوبی، بھری ہیں تجھ میں لاکھوں خوبیاں اے محفل خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم شکر. مدیر شعبہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب، شاہنشین برفرما قلم کاران دکن، اور عزیز دوستوں خواتین، میں حیدرآباد یونیورسٹی ارباب مجاز کا اور اس شعبے کے کارکنان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ پر یہ بیان فرمایا. میرے انشائیہ کا مضمون عنوان ہے ہم نے روڑی شیٹر کا انٹرویو لیا. یوں تو ہم نے کئی ایک حضرات کا انٹرویو لیا ہے، مثلاً ادبا، شعراء، سیاستدان اور سائنسدان کے علاوہ لاری ڈرائیور، قصاب وغیرہ وغیرہ، لیکن اب تک کسی روڑی شیٹر کا انٹرویو لینے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. اس لیے سچے کا بول بالا چینل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جھوٹن لال سے ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم کسی روڑی شیٹر کا انٹرویو نہیں لیں گے. ان کے نام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بلا وجہ ڈر کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی نام ہے چاند خان چرپٹا، شبو استرا، شمسو بھوسا، واحد لنگڑی، اور یوں کی روڑیوں پر کوئی بھروسہ نہیں. ایسی ویسی بات ہو گئی تو باتوں سے لاتوں تک پہنچ جاتا ہے. ہم باتوں کے آدمی ہیں، لاتوں کے نہیں. اور ہم اس عمر میں روڑی شیٹروں کا انٹرویو لے کر انہیں روحانی تکلیف دینا نہیں چاہتے، کیونکہ جو انہیں روحانی تکلیف دیتا ہے وہ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اب ہمارا جسم اس لائق بھی نہیں کہ کسی قسم کی جسمانی تکلیف سہ سکے. جھوٹن لال سے ہم نے یہ بھی کہا کہ پھر آپ کے اسٹوڈیو میں کچھ صحت مند لوگ بھی تو نہیں ہیں جو اعلی وقتوں میں ہمارے کام آ سکے. ہم نے سنا ہے کہ شیر خان المعروف بشیر بہت خطرناک آدمی ہے اور اسے غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، اور جب اسے غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ حسب روایت ہماری کیا سنے گا، اپنی بھی نہیں سنتا. جھوٹن لال نے دلاسا دیا کہ جب روڑی شیٹر اپنی سزا کاٹ لیتا ہے تو پھر گلا وغیرہ نہیں کاٹتا. اب تو شیرو اتنا شریف ہو گیا ہے کہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے. اب تو شیرو اتنا شریف ہو گیا ہے
کہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ الیکشن میں صرف شریف لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جھوٹن لال، آپ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں کہ جو کوئی ان کے مقابل کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، غیر الیکشن میں تو کیا کھڑا ہو سکے، اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے انٹرویو لینے سے پھر انکار کیا تو کہنے لگے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اس سے طنزیہ گفتگو مت کریں، لوگ آپ کی طنزیہ گفتگو کو برداشت کرتے ہیں اور دوستی بھی رکھتے ہیں، روڑی شیٹر سے یہ امید مت رکھیں، وہ ادب دوست نہیں غضب دوست ہوتے ہیں۔ بس لوگ کہنے لگے کہ لوگ آپ کی طنزیہ گفتگو کو برداشت کرتے ہیں اور دوستی بھی رکھتے ہیں، اور روڑی شیٹر سے یہ امید مت رکھیں، وہ ادب دوست نہیں غضب دوست ہوتے ہیں۔ بس اسے دائرے ادب سے کھینچ کر دائرے غضب میں مت لے آئیے۔ ہم نے جھوٹن لال سے پوچھا کہ آپ کے آفس میں فرسٹ ایڈ کا ڈبہ تو ہوگا جو اکثر بس میں ہوتا ہے اور جس پر لال حرفوں میں فرسٹ ایڈ لکھا ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہی حادثات یاد آنے لگتے ہیں۔ مسکرا کر کہنے لگے ہمارے آفس میں اس ڈبے کا کیا کام؟ ہم نے مزید تسلی کے لیے پوچھا آپ کے آفس سے دواخانہ کتنی دور ہے؟ کہنے لگے یہی کوئی 2-3 کلومیٹر، لیکن آپ کو گھبرانے کی مطلب ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ پھر نہ جانے کہ آپ سوچ کر کہنے لگے اگر ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تو میں 100 نمبر ڈائل کر دوں گا، پھر پولیس والے آ کر آپ کو سنبھال لیں گے۔ ہم نے کہا شیرو کو، کہنے لگے وہ روٹی شیٹر ہے، وہ پولیس والوں کو سنبھال لے گا۔ پھر نہ جانے کہ آپ سوچ کر کہنے لگے اگر ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تو میں 100 نمبر ڈائل کر دوں گا، پھر پولیس والے آ کر آپ کو سنبھال لیں گے۔ ہم نے کہا شیرو کو، تو کہنے لگے وہ روڑی شیٹر ہے، وہ پولیس والوں کو سنبھال لے گا۔ ڈائریکٹر نے ارشاد فرمایا کہ دراصل میں اس انٹرویو کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روڑی شیٹر بھی انسان ہوتے ہیں، وقت انہیں انسان سے روڑی شیٹر بنا ہوا ہے۔ ہمیں انٹرویو لینے پر آمادہ کرنے کے لیے ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ شیر خان المعروف بشیرو آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ اخبارات میں آپ کے مضامین پڑھتا ہے اور اچھل اچھل کر ہنستا ہے، پرانا آدمی ہے، اسے اردو پڑھنی آتی ہے۔ پرانا آدمی ہے، اسے اردو پڑھنی آتی ہے، وہ عہد نو کے نوجوانوں کی طرح انگلش میں اردو نہیں پڑھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس سے انٹرویو لیں تو وہ ضرور انٹرویو دے گا۔ ہم نے سوچا یہ بھی ایک ہی رہی، یعنی اب ہمیں گنڈے، لوفر، بدماش اور اوباش لوگ بھی جانے لگے ہیں۔ آنکھ مار کر کہنے لگے میں انٹرویو کا معاوضہ اتنا دوں گا کہ آپ باہر کا مشاعرہ پڑھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈائریکٹر کی اس بات پر ہم تھوڑے راضی ہو گئے کہ چیزیں کے بے طلب آئے داد خداس، پیسے کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، اور یہ ضرورت آدمی کو روڑی شیٹر تک پہنچا دیتی ہے، بلکہ بعض وقت خود بنا بھی دیتی ہے۔ شیروں کو دیکھتے ہی ہماری کھڑکی بن گئی، ایسا معلوم ہوا کہ علاؤدین کے چراغ کو گھسے لگے کوئی جن آ بیٹھا۔ موسم کو 2 قسطوں میں دیکھنا پڑتا، پہلے اوپر کا حصہ اور پھر نیچے کا حصہ۔ پرانے وقتوں کے مرحوم شیخ مختار یاد آ گئے، وہی زخموں سے منور چہرہ، سامنے کے دونوں دانت دوسرے دانتوں سے 2 قدم آگے، چہرے کے رنگ و رونق پر کالیات ماتم کا نام، آنکھوں میں شعلے اور آنگل کے شعلے، دولت اور دولت مندوں کو ٹٹولتی ہوئی آنکھیں، حرص و حوث سے مزین نگاہیں، شرٹ کے اوپر کا بٹن کھلا ہوا، مضبوط ہاتھ پاؤں، بالش بھر چوڑی کلائی، سانسوں کا یہ عالم تھا کہ گرم بھاپ کے مرغولے گٹکے کی آمیزش کے ساتھ موصوف کی کرسی سے ہماری کرسی تک پہنچ گئے۔ ہم سوچنے لگے کہ ہمارے دہن کا جو یہ عالم ہے تو موصوف جس کرسی پر براجمان ہے، پتہ نہیں اس کرسی کا کیا عالم ہے۔ اوپر کو چڑھی ہوئی زبردست مونچھیں جن پر دونوں جانب 2 عدد لیمو بآسانی ٹکائے جا سکتے تھے۔ ہم نے غور کیا گردن کا دائرہ 3 ہاتھ اور سینے کا دائرہ 13 ہاتھ تھا۔
حضرت کی کمر کیا تھی؟ نواب غالب خان بہادر کی جوڑی تھی، اور جوڑی کا آنگن آباد ثلاثہ کہہ رہے تھے کہ اس تاریخی آنگن میں بچے فٹ بال کھیل سکتے ہیں، اور فٹ بال لانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری بلدیہ 1000-2000 بچوں میں سے 2-4 کو فٹ بال مفت دیا کرتی۔ ہم نے کہا پہلوان مائک لگا لیجئے، ہم نے کہا پہلوان مائک لگا لیجئے، ہم خود لگاتے لیکن ہمارا ہاتھ اتنی اوپر نہیں پہنچ پائے گا، یہ تو قانون کے ہاتھ ہیں جو آپ کے مبارک گردن تک پہنچ۔ یہ سن کر شیروں نے ہمارے طنز لطیف کو برداشت کرتے ہوئے ایک عدد کہا فرمایا، پان کی سرخی سے سرخ، اوبڑ گابڑ دانت، پھیلے ہوئے مسوڑے، بھیانک جبڑا اور بلیک ہول نما حلق، داستوں کا راکشس زندہ ہمارے سامنے موجود۔ پہلوان کی ہنسی ایسا معلوم ہو گیا اور ڈوڑ زمین میں باہر آ گئی، ہر طرف پھول کھیلنے لگے، زردے خیام اور بھٹی کی خوشبو سے اسکول کی مہک اٹھا۔ ہم نے پوچھا قبلہ آپ کا نام؟ زوردار آواز میں مونچھوں پر تاؤ دے کر فرمایا شیر خان۔ والد بزرگوار بولے شمشیر خان۔ ہم نے سوچ ہی لیا ہما خاندان آپ کا بس۔ دادا حضرت بولے شہپیر خان کانپور۔ ہم نے کہا یہ کانپور کیا ہے؟ تو خوش ہو کر کہنے لگے دادا حضرت جب بھی کسی کو مارتے تھے تو کان پر ہی مارتے تھے، جسے عرف عام میں کان بہری کہتے ہیں۔ ہمارے دادا کی کان بہریوں کی بدولت 1955 میں EMP ہسپتال قائم ہوا۔ ہم نے پوچھا کتنے دنوں سے روڑی شکست؟ میرا مطلب ہے کب سے آپ اس عہدے جلیلہ پر فائز ہیں؟ یہ سن کر شیر خان نے مسکرا دیا، کہنے لگے یہی کوئی 25 برس ہو گئے۔ ہم نے کہا بھیا ماشاءاللہ سلور جوبلی کے مبارک ایام ہے۔ یہ سن کر شیر خان پھر مسکرا دیا، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اندر ہی اندر وہ برہمی کو بڑی مشکل سے انگیز کر رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض عہدے ایسے ہیں کہ جن کا بیان خود صاحب عہدہ کو پسند نہیں، مثلا حجام کو حجام کہلانا حجام کو پسند نہیں، خصاب کو خصاب کہلانا خصاب کو پسند نہیں، بعینی ہی روڑی شیٹر کو روڑی شیٹر کہلانا پسند نہیں ہے۔ یہ زمانہ کو لالچی ڈاکٹر جیسے ہیں جنہیں ڈاکٹر کہنا ہمیں پسند نہیں۔ یہ زمانہ کو لالچی ڈاکٹر ایسے ہیں جنہیں ڈاکٹر کہنا ہمیں پسند نہیں، جو سراپا مسیحا ہونے کی بجائے سراپا مرثیہ ہوتے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، ایک تالا ہوتا ہے جو حرص کی کنجی سے کھلتا ہے اور بے مروتی کی چابی سے بند ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ حکومت آپ جیسے گنڈے، ہمارا مطلب ہے خاندانی باغ روڑی شیٹر سے چلا رہے ہیں، اپنی ہتک کو انگیز کرتے ہوئے کہنے لگا روڑیوں اور لیڈروں میں بڑا یارانہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم دونوں ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس بات کا سب کو پتا ہے، لیکن کون اپنے پتے کو پانی کرتا ہے؟ سب زبان کے رستم ہیں یا قلم کے داما ہیں؟ جس نے منہ کھولا اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس پر ہم نے کہا نوٹوں سے، بولا کتنے سمجھدار آپ۔ جس نے قلم چلایا ہم نے اس کا افسر قلم ہوتے دیکھا ہے۔ سچ پوچھئے تو قتل، خون، فسادات و غارتگیری کون کرتا ہے؟ ہم ہی تو کرتے ہیں۔ اس بات پر ہم نے تنزن یہ مصرع پڑھا جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے راسنی کا۔ کہنے لگا ڈاکٹر میرے سامنے یہ شعر و شاعری نہ کو، ہم شعر سنتے نہیں شعر مارتے ہیں۔ اس پر ہم قدر شرمندہ ہو گئے۔ ہم اسے آڑے ہاتھوں لے سکتے تھے لیکن کچھ سمجھ کر زبان خنجر ہی کی طرح خاموش ہو گئے۔ کہنے لگا برسات کے موسم میں جس طرح کتے لائن لگاتے ہیں، اسی طرح الیکشن کے زمانے میں لیڈرز ہمارے گھر کے آگے لائن لگاتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ اٹھا لیں تو سیاستدان ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ یوں سمجھیے لیڈرز ہمارے آشنا ہیں اور ہم ان کی داشتہ۔ یہ اور بات ہے کہ انتہائی بے شرمی سے کہنے لگا ڈاکٹر ہم وہ کتے ہیں جب ہمارا مالک ہمارا انداتا کسی کو بتا کر ہمیں چھو کہتا ہے تو ہم اسے بیچ بازار میں دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھ ایسے لیتے ہیں کہ پھر وہ دنیا جہان کو نہیں دیکھ سکتا۔ قتل کے بعد 3 مہینے کی جیل، پھر بے معنی طویل مقدمہ، بعد میں باعزت بری۔ کہنے لگے کون گواہی دے گا؟ ہم نے کہا گواہی؟ تو کہنے لگے کون گواہی دے گا؟ گواہ کا قتل بھی تو اس دیش کا وتیرہ ہے۔ ہم نے سوال کیا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ لوگوں کی بگڑی کو
مزید بگاڑنے کے بجائے علاوہ بگڑی بنانے میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے. کہتے ہیں جو کام پولیس تھانوں میں نہیں ہو پاتا وہ آپ کے استھانوں میں پلک جھپکتے ہو جاتا ہے. اس پر بڑی شیٹر نے زبردست فیصلہ لگایا اور کہنے لگے آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ ایک گنڈا آپ کے مکان پر قبضہ کر لیتا ہے اور آپ کے ذاتی مکان کے جعلی کاغذات بنا لیتا ہے اور اسے بیچنے کی فکر میں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پولیس میں جاتے ہیں تو آپ کے دو نقصان ہیں. ایک یہ کہ پولیس والے آپ کے مقبوضہ مکان کو غنڈے سے مفت میں واپس نہیں دلائیں گے, رشوت کے نام پر آپ سے اتنا لیں گے کہ اتنے میں آپ خود ایک مکان خرید سکتے ہیں. دوسرا نقصان یہ کہ وہ گنڈا آپ کا مزید دشمن بن جائے گا اور پھر ایک مقررہ مدت تک آپ کو آتے جاتے اس کی دشمنی جھیلنی ہوگی. ان پریشانیوں کا حل ہمارے پاس ہوتا ہے. ہم مانوری کرواتے ہیں, ہم روڈی شیٹرز ہیں, آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, اسی لیے تو لوگ ہمیں بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھائی کا حکم خدا رسیدہ پیر و مرشد کے حکم سے کم نہیں ہوتا. غلطی کرنے پر خدا معاف کر دے گا لیکن بھائی معاف نہیں کرتا. عدالت بہت مشکل سے موت کی سزا سناتی ہے, بھائی نہایت آسانی سے موت کی سزا سنا دیتا ہے. جو مقدمات صدیوں میں طے نہیں ہو پاتے وہ ہمارے ہاں لمحوں میں طے ہو جاتے ہیں. ہم نہایت کفایت میں آپ کا کام کرتے ہیں. ادھر آپ نے ہمیں روپیہ دیا اور ادھر آپ کا مکان آپ کے حوالے. ہاں کبھی کبھی دل اور دماغ چلانے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں بھی چلانے پڑتے ہیں. ہم لوگ اسی کی تو روٹی کھاتے ہیں. روڑی نے ہماری طرف شرارتاً دیکھ کر کہا آپ تو قلم چلا کر بھی روٹی نہیں کمائی, ہم ہاتھ پاؤں چلا کر روٹی کما لیتے ہیں. پھر کہنے لگا ویسے آپ تو فلموں کے بہت شوقین ہیں, آپ نے فلم ترشول تو ضرور دیکھی ہوگی. سنجیو کمار کی مقبوضہ جائیداد واپس دلانے عدالت ناکام رہتی ہے اور امیتابھ بچن ہاتھ پاؤں چلا کر منٹوں میں وہ جائیداد خالی کروا دیتا ہے. یا تو گنڈوں سے بڑھ کر طاقتور ہونا چاہیے یا گنڈوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینا چاہیے. اسی میں ہمارا تمہارا اور سارے سماج کا بھلا ہوتا ہے. ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور خون کے پیاسے ہو کر جہاں موقع ملا ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. کہنے لگا جب ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے پھر ایک محلے میں دو روڑی کیسے ہو سکتے؟ جیسے ایک سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے, یعنی ایک محلے میں ایک ہی روڑی شیٹر ہوگا. فرمایا کہ جب کوئی دوسرا ہمارا مقام لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تہہ تیز کرنا بجائے ہم پروازی بھی نہیں فرض ہوتا ہے. ہم نے کہا پہلوان بادشاہ کہاں اور روڑی کہاں؟ ارشاد فرمایا کہ بادشاہ لوگ اور ہم لوگ میں زیادہ کوئی فرق نہیں. وہ بھی زمین کے لیے جنگ کرتے ہیں, ہم بھی زمین کے لیے جنگ کرتے ہیں. وہ ملک پر قبضہ کرے تو بادشاہ اور ہم مکان پر قبضہ کریں تو روڑی شیٹر. پھر ہم نے پوچھا کہ ہم نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر چھپتا ہوا سوال کیا کہ ویسے تو آپ کئی مرتبہ جیل کاٹ چکے ہیں, تاہم جیل جانے پر آپ کو شرمندگی تو ہوئی ہوگی. کہنے لگے جب نامور شعراء اور صاحب طلب ادباء سیاستدان اور صحافی جیل جا کر شرمندہ نہیں ہوتے تو مجھے کیوں شرم آنے لگتی ہے؟ البتہ مجھے دیکھ کر خود شرم کو شرم آ جاتی ہے. جب شعراء ادباء کو اس نے آڑے ہاتھوں لیا تو ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے سوال کیا کہ سنا گیا ہے کہ CCS میں کئی دفعہ آپ کو اعزازات و اکرامات سے بھی نوازا گیا ہے. کہنے لگے کہ ہاں بعض وقت قوم کی بھلائی کی خاطر مجھے وہاں بلوا کر مشورے وغیرہ لیے جاتے ہیں کیونکہ میں سفید پوشوں کے سیاہ کرتوتوں سے واقف ہوتا ہوں. ہم نے پوچھا سنا گیا کہ وہاں آپ کی فلک شگاف اور دل خراش چیخیں بھی سنی گئی ہیں. ہمارے سوال پر وہ قدرے جھنجلا اٹھا. کہنے لگا ہاں قوم ملت کا غم دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا ہے اور یوں میرے منہ سے درد انگیز چیخیں برآمد ہوتی ہیں. گڑبڑا کر ہم نے شیروں سے اسی خبیر کا آخری سوال پوچھ لیا جو ہمیں شاید نہیں پوچھنا چاہیے تھا. ہم نے پوچھا سنا ہے کہ آپ جب پولیس کے ہتھے چڑھتے ہیں تو پھر کسی اور جگہ چڑھ نہیں سکتے. چڑھنے کے ذکر کے ساتھ ہی اس کا پارا چل گیا. کہنے لگا کہ آپ دماغ خراب کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے سمجھ کر کہا نہیں, ہم کہہ رہے تھے جب آپ کو پولیس والے مسل پر بٹھاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت درد ہوتا ہوگا. خراب ہو کر بولا پتا ہوں کہاں درد ہوتا ہے, بتاؤ کہاں درد ہوتا ہے, ہورے بتاؤ کہاں درد ہوتا ہے. یہ کہہ کر کے شیرو نے پہلے اپنا مائکروفون نکال پھینکا,
پھر آگے بڑھ کر ہمارا مائکروفون نکال دے گا اور پھر ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی بند۔ جب ہم کچھ دنوں بعد دواخانے سے باہر نکلے تو ہمارے ہاتھ میں فریکچر، پاؤں میں لنگ، کمر میں درد تھا، دونوں گھٹنے سوجے ہوئے تھے، کوہنیاں مجروح تھیں، ناک کھل کر گاجر ہو گئی تھی، ہماری دونوں آنکھیں امیتابھ بچن کی آنکھوں کی طرح اپنے زاویوں سے ہٹ گئی۔ سامنے کے دو دانت اتنا تھا کہ معیشت کا اظہار کر رہے تھے، سر میں کافی مقامات پر گھومڑوں کا ظہور تھا۔ اس انٹرویو کے بعد دماغ نے کہا اب کسی روڈی شیٹر کا انٹرویو خواب میں بھی نہ لینا، لیکن ہم پرانے زمانے کے صحافی ہیں، نئے زمانے کے پترکار نہیں جو انٹرویو میں سوالات کی بجائے چاٹوکاری کریں۔ اس انٹرویو کے بعد دماغ نے کہا اب کسی روڈی شیٹر کا انٹرویو خواب میں بھی نہ لینا، لیکن ہم پرانے زمانے کے صحافی ہیں، نئے زمانے کے پترکار نہیں جو انٹرویو میں سوالات کی بجائے چاٹوکاری کریں۔ دل نے کہا روڈی شیٹر تمہارا جغرافیہ بدل سکتے ہیں لیکن تاریخ نہیں، لہذا ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ کسی دن اس ادھورے انٹرویو کو مکمل کریں گے اور پہلوان سے کہیں گے ستمبر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بہت شکریہ سر۔ خواتین و حضرات، مجھے معلوم ہے کہ استاد محترم پروفیسر